بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے القرآن الکریم، اور آج کے سبق میں ہم حرکات کو پڑھیں گے، جس میں آج ہم صرف زبر کا سبق پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے حرکات کی مدد سے حروف اور الفاظ کا درست تلفظ کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ حرکات کل کتنی ہیں۔ تو یاد رکھیں بنیادی طور پر 3 حرکات ہم پڑھتے ہیں۔ ان 3 حرکات کا نام کیا ہے؟ ان 3 حرکات کا نام ہے زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر، زیر اور پیش کی نشانی کیا ہے؟ جو حرکت حرف کے اوپر اس شکل میں ہو اسے زبر کہتے ہیں۔ جو حرکت اس شکل میں حرف کے نیچے ہو اسے زیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صاد، یہ ایک حرف ہے، اگر اس کے اوپر یہ حرکت ہو اس کو ہم زبر کہیں گے، اور یہی حرکت اگر حرف کے نیچے ہو اس کو ہم زیر کہیں گے۔ یعنی جو حرکت اوپر ہو اس کو زبر اور جو نیچے ہو اس کو زیر کہتے ہیں۔ جو حرکت اوپر اس شکل میں ہو، جیسے حرف کے اوپر، اس کو پیش کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر، زیر یا پیش کا نشان ہو اسے حرف متحرک کہتے ہیں۔ یعنی یہ صاد کی مثال جو ہم نے دی، اس کے اوپر اگر زبر ہو، زیر یا پیش ہو، اس صاد کو کہیں گے متحرک، یعنی جس کو حرکت دی جائے، حرکت والا حرف کہتے ہیں۔ اسی کی ایک اور مثال ہے۔ مثال کے طور پر ہم جیم لیتے ہیں۔ اگر جیم کے اوپر یہ نشان ہو اس کو ہم زبر کہیں گے، یہی نشان اگر جیم کے نیچے ہو اس کو ہم زیر کہیں گے، اور اگر اس حرف پر ایسا نشان ہو اس کو ہم پیش کہیں گے۔ اس زیر، زبر اور پیش کو کہتے ہیں حرکات، اور اس حرف کو کہتے ہیں متحرک۔ ہر حرکت کی آواز کو غور سے سننا چاہیے، اس لیے کہ زبر کی آواز میں، زیر کی آواز میں اور پیش کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کوئی لفظ سنیں گے آپ کو فوراً اس کی آواز سے یہ جان لینا چاہیے کہ اس حرف پر زبر، زیر یا پیش میں سے کون سی حرکت موجود ہے۔ مثال کے طور پر جیم پیش جو، عین زیر عی، لام زبر لا، جو عی لا۔ آپ نے دیکھا جیم کی آواز جو، عین کی آواز عی اور لام کی آواز لا۔ اس میں فرق کیوں ہے؟ یا اس سے پہلے ہم ایک اور مثال پڑھتے ہیں۔ جیم کے اوپر زبر، جیم کے نیچے زیر اور جیم پر پیش۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی اور جیم پیش جو، جا جی جو۔ آپ نے دیکھا ایک ہی حرف ہے جیم، لیکن حرکت کی وجہ سے اس کی آواز دوسرے جیم سے
تبدیل ہے. اس کی آواز ہے جا، اس کی آواز ہے جی، اور اس کی آواز ہے جو. جا، جی، جو. تینوں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، حرکت. جب زبر ہو اس کی آواز اور ہوگی، اسی جیم پر اگر زیر ہو اس کی آواز اور ہوگی، اور اسی پر اگر پیش کا استعمال کیا جائے تو اس کی آواز بالکل تبدیل ہوتی ہے. یہاں پر ہم چند مزید مثالیں دیکھتے ہیں. پہلی مثال جُعِلَ، جُعِلَ. ذَهَبَ، ذَهَبَ. نَسِیَ، نون پر زبر، سین کے نیچے زیر، اور یہ پہ اور یا پہ زبر، نسیہ. اسی طرح ضرب، لعب، قرأ، قرأ، شرب، شرب. ان تمام الفاظ میں ہر حرف کی آواز زبر، زیر اور پیش کی وجہ سے الگ الگ ہے. اب ہم مزید تفصیل سے زبر سے، زیر اور پیش سے ہونے والی تبدیلی کو، آواز میں ہونے والی اور لکھنے میں ہونے والی تبدیلی کو سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زبر کو، اور ہم نے یہ سیکھا کہ زبر حرف سے اوپر ہوتی ہے، اور اس کی مثال کیا تھی؟ صاد زبر صا. زبر کو فتحہ بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھیں، زبر کو فتحہ بھی کہا جاتا ہے. یہ پہلی بنیادی بات ہے. آپ اس کو زبر کہیں یا اس کو فتحہ کہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ زبر الف کی آواز دیتا ہے. زبر الف کی آواز دیتا ہے. اس کی مثال جب ہم زبر والے حروف پڑھیں گے اس میں مزید وضاحت سے آ جائے گی. اور تیسری اہم بات یاد رکھیں، ایک زبر آدھے الف کے برابر ہوتا ہے. ایک زبر آدھے الف کے برابر ہوتا ہے. مثال کے طور پر صاد کے ساتھ اگر ہم الف کا استعمال کریں گے یہ بن جائے گا صا، یعنی ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کھینچیں گے. لیکن اگر صاد کے اوپر صرف زبر ہو تو اس کو ہم کم کھینچیں گے، یعنی الف کی آدھی مقدار کے برابر کھینچیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے صا، صاد الف صا. لیکن صاد پر زبر آ جائے گی تو ہوگا صاد زبر صا. بس اتنا کھینچنا ہے. اس کو اگر ہم لمبا کھینچیں گے تو یہ زبر سے الف بن جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ ایک زبر آدھی الف کے برابر ہوتا ہے اور اس کو آدھے الف کے برابر ہم نے کھینچنا ہے. اب ہمارے سامنے عربی کے حروف تہجی دیے گئے ہیں. ہم ایک ایک حروف تہجی کے ساتھ زبر کا اضافہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز میں کیا فرق آتا ہے. آپ نے یہ تمام حروف غور سے سننے ہیں تاکہ قریب قریب آواز والے حروف بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں اور ہم زبر کی آواز سے بھی آگاہ ہو جائیں. حمزہ زبر آ. یاد رکھیں الف کے اوپر اگر زبر، زیر یا پیش یا جزم آ جائے تو اس کو الف نہیں بولتے بلکہ حمزہ بولتے ہیں. لکھنے میں یہ الف ہی ہوگا، لیکن جب ہم اس کو جوڑ کریں گے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھنا اس کو. حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را،
زا زبر زا، آپ نے زا اور ذال کی آواز میں فرق بھی کرنا ہے. سین زبر سا، اسی طرح سین اور سا ان دونوں کی آواز میں فرق واضح کرنا ہے. شین زبر شا، صاد زبر صا، صاد اور سین کی آواز میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے. ضاد زبر وا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، عین زبر ع اور حمزہ زبر آ، اور ع ان دونوں میں فرق کرنا ہے تاکہ عین اور حمزہ میں فرق بالکل واضح ہو. غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر ق، کاف زبر کا. قاف اور کاف کے درمیان بھی آپ نے فرق کرنا ہے. پہلا قاف موٹا ہے جبکہ اس کاف کو ہم باریک آواز سے پڑھتے ہیں. ق اور کا. لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا چاہے گول ہو یا دو چشمی. حمزہ زبر آ، یا زبر یا. تو دیکھا آپ نے کہ کیسے ہم نے حروف کے ساتھ زبر کا استعمال کیا اور ہم نے اس کی آواز کو بھی پہچان لیا کہ اس کی آواز کیسی ہوتی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ زبر کے ساتھ ان کی آواز الف جیسی ہوتی ہے، لیکن ہم ایک الف جتنا ان کو کھینچتے نہیں بلکہ آدھے الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے. اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف. گھر کا کام، نیچے دیے گئے حروف بلند آواز سے پڑھیں. وہی حروف تہجی جو تمام کے تمام ہم پڑھ چکے ہیں، انہی حروف تہجی میں سے کچھ حروف تہجی زبر کے ساتھ آپ کو دیے گئے ہیں. آپ نے ان کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. اور گھر کا دوسرا کام کیا ہے؟ آپ نے ان حروف کو غور سے دیکھنا ہے اور اس میں زبر کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے. اور اگلا مزیدار گھر کا کام کیا ہے؟ آپ نے قرآن پاک میں سورہ اخلاص کھولنی ہے. بالکل آخر میں آپ کو سورہ اخلاص نظر آئے گی. اور سورہ اخلاص میں زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے اور پیش کہاں ہے، آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے. اور آپ نے اپنے والدین کو بتانا ہے کہ یہ زبر ہے اس لیے کہ یہ حرف کے اوپر ہے، یہ زیر ہے اس لیے کہ یہ حرف سے نیچے ہے، اور یہ پیش ہے. اسی طرح پوری سورہ اخلاص میں آپ نے زبر، زیر اور پیش کی پہچان کرنی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. مجھے امید ہے آپ نے حرکات کو اچھی طرح خوب ذہن نشین کر لیا ہوگا اور اب آپ گھر کے کام کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ نے یہ تمام اسباق غور سے سننے ہیں تاکہ آپ قرآن مجید کی درست تلاوت اور درست ادائیگی سیکھ سکیں. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.